گدائی یہ نظم علامہ اقبال کی شاعری میں سماجی، سیاسی اور اخلاقی مسائل پر گہری تنقید اور فکر انگیز پیغامات کے لیے مشہور ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے اپنے عہد کے حکمرانوں اور اشرافیہ کی منافقت، ظلم اور اخلاقی گراوٹ کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ آئیے اس نظم کی سطر بہ سطر تشریح کرتے ہیں۔ آئیے علامہ اقبال کی اس نظم کے گہرے پیغام میں ڈوبتے ہیں۔ یہ نظم حکمرانوں کے دکھاوے کے بارے میں ہے اور سماجی ناانصافی کے بارے میں ہے۔ اقبال کی شاعری ہمیشہ دل کو چھوتی ہے نا؟ وہ حکمرانوں کی ایک تیز تصویر پیش کرتے ہیں، دوہرے معیار، عام لوگوں کی تکالیف۔ آئیے اسے ایک ایک سطر کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اقبال ہمیں ایک رند زیرک سے ملواتے ہیں، ایک دانا سمجھدار شخص۔ میں کدے میں ایک دن ایک رند زیرک نے کہا، میں کدے میں ایک دن ایک رند زیرک نے کہا، ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا۔ یہاں رند زیرک سے مراد ایک سمجھدار، بصیرت رکھنے والا شخص ہے جو شراب خانے یعنی میں کدے میں جیسے غیر رسمی ماحول میں بیٹھ کر سماج کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ والی سے مراد شہر کا حاکم یا حکمراں ہے، جسے وہ گدا یا بے حیا کہتے ہیں۔ شخص جو ایک میخانے میں بیٹھا ہے۔ ہمارے شہر کا حکمران محض ایک بے شرم بھکاری ہے۔ کیا کمال کا جملہ ہے! اقبال یہاں تیز طنز کا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ صرف ایک حکمران کو نہیں پکار رہے، بلکہ ایک ایسے نظام کو بے نقاب کر رہے ہیں جہاں اقتدار میں بیٹھے لوگ خود کو بڑا دکھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی دوسروں کی طرح محتاج اور ضرورت مند ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اگلے یعنی حکمران در حقیقت ایک بے شرم بھکاری ہے۔ یہ ایک طنزیہ بیان ہے جو حکمرانوں کی اخلاقی پستی اور ان کی طاقت کے پیچھے چھپی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے، تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے، کس کی عریانی نے بخشی ہے اسے زریں قبا، کس کی عریانی نے بخشی ہے اسے زریں قبا۔ یہاں علامہ اقبال حکمران کے عظیم الشان تاج و تخت اور شاہی لباس کی حقیقت کھولتے ہیں۔ بے کلاہی سے مراد وہ لوگ ہیں جو خود غریب ہیں، بے سر و سامان اور بے عزت ہیں، لیکن انہی کی محنت، قربانی یا چرب زبانی سے حکمران کو عزت اور طاقت اور شاہی لباس ملتا ہے۔ عریانی سے مراد غریبوں کی محرومی اور ناداری ہے، جو اپنی محنت سے حکمرانوں کو زریں قبا۔ اقبال سوال کرتے ہیں، اس حکمران کو اس کا تاج کس نے دیا؟ کس کی ٹوپی نہ ہونے نے اسے بادشاہ بنایا؟ کس کی غربت نے، کس کی ننگی نے اسے اس کا سنہری لباس دیا؟ وہ بتا رہے ہیں کہ حکمران کی شان و شوکت اس کی اپنی عظمت سے نہیں آتی، بلکہ یہ غریبوں کی قربانیوں اور جدوجہد ہیں جو حکمران کے تخت کو سہارا دیتی ہیں۔ ان کی کمی، ان کی تکالیف، یہ ایک کڑوی سچائی ہے۔ اشرافیہ کی دولت اور حیثیت مظلوموں کی پیٹ پر بنی ہے۔ یعنی عظیم الشان لباس عطا کرتے ہیں۔ یہ تضاد سماجی ناانصافی کو اجاگر کرتا ہے کہ غریبوں کی محنت سے امیروں کی شان بنتی ہے۔ اس کے آب لالہ کی خون دہقاں سے کشید، اس کے آب لالہ کی خون سے دہقاں سے کشید، تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا، تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا۔ یہاں آب لالہ سے مراد حکمرانوں کے محلات کی خوبصورتی یا ان کی عیش و عشرت کی زندگی ہے، جو خون دہقاں یعنی کسانوں کے خون پسینے سے حاصل کی گئی ہے۔ تیرے میرے کھیت کی مٹی سے مراد عام لوگوں کی محنت اور وسائل ہیں، جن سے حکمران اپنی کیمیا یعنی دولت اور طاقت بناتے ہیں۔ یہ سطر استحصال کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کسانوں اور محنت کشوں کی
محنت کو چوس کر حکمران اپنی عیاشی قائم کرتے ہیں. اس کے نعمت خانے کی ہر چیز مانگی ہوئی ہے. دینے والا کون ہے؟ مرد غریب وہ بے نوا. یہاں اقبال کہتے ہیں کہ حکمرانوں کے عیش و آرام کے محلات کی ہر چیز دراصل دوسروں سے مانگی ہوئی یا چھینی ہوئی ہے. اصل دینے والا مرد غریب وہ بے نوا یعنی غریب اور محروم لوگ ہیں جو اپنی محنت سے یہ سب کچھ پیدا کرتے ہیں. یہ سطر طبقاتی استحصال کی طرف اشارہ کرتی ہے، جہاں غریبوں کی محنت سے حاصل وسائل کو اشرافیہ ہڑپ کر لیتی ہے. اگلا شعر. مانگنے والا گدھا ہے. مانگنے والا گدھا ہے. گدھا بولتے فقیر کو، مانگنے والا گدھا گر. مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. خراج بولتے ٹیکس کو. مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، میر و سلطان سب گدھا. میر و سلطان سب گدھا. پھر اقبال اور بھی زیادہ سیدھے ہو جاتے ہیں. اس کے محل کی سر خوبصورتی کسانوں کے خون سے آتی ہے. تمہارے اور میرے کھیتوں کی مٹی ہی اس کی کیمیا ہے. اقبال الفاظ کو نہیں گھما رہے. حکمرانوں کی عیش و عشرت محنتی لوگوں کے پسینے اور قربانیوں سے داغدار ہے. وہ دولت جو ہمیں چمکاتی ہے وہ غریبوں کی محنت سے بنی ہے. وہ آگے کہتے ہیں، حکمران کے محل میں ہر چیز ادھار لی گئی ہے یا چھینی گئی ہے، لیکن اصلی دینے والا کون ہے؟ غریب، بے بس. اقبال چاہتے ہیں کہ ہم دولت کے پیچھے کی حقیقت دیکھیں. ہر آرام، ہر عیش و عشرت، یہ سب ان لوگوں کے ہاتھوں سے آتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ سچے تخلیق کار معاشرے کی اصل ریڑھ کی ہڈی کو پہچاننے کی پکار ہے. اور آخر میں اقبال کہتے ہیں، ایک بھکاری بھکاری ہوتا ہے، چاہے وہ خیرات مانگے یا ٹیکس. مانو یا نہ مانو، ہر حکمران، ہر بادشاہ ایک بھکاری ہے. وہ ایک جرات مندانہ بیان دے رہے ہیں. چاہے کتنا ہی بڑا لقب کیوں نہ ہو، اگر آپ کی دولت دوسروں کا استحصال کر کے آتی ہے تو آپ بھکاری سے بہتر نہیں ہیں. تو بڑا پیغام کیا ہے؟ اقبال صرف حکمرانوں پر تنقید نہیں کر رہے، وہ ہمیں بیدار کر رہے ہیں. آخر میں ڈاکٹر صاحب زور دے کر کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مانگتا ہے، چاہے وہ صدقہ مانگے، بھکشا مانگے یا خراج یا ٹیکس، وہ گدھا ہی ہے. یہاں خراج سے مراد وہ ناجائز ٹیکس یا وسائل ہیں جو حکمران عوام سے زبردستی وصول کرتے ہیں. آخری مصرے میر و سلطان سب گدھا ایک عالمگیر حقیقت بیان کرتا ہے. چاہے کوئی کتنا ہی بڑا حاکم یا سردار کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی دولت اور طاقت دوسروں کے استحصال سے حاصل کرتا ہے تو وہ حقیقت میں ایک بھکاری ہی ہے. یہ ایک طنزیہ اور فلسفیانہ بیان ہے جو سماجی ناانصافی اور اخلاقی زوال کو عیاں کرتا ہے. یہ نظم علامہ اقبال کی سماجی تنقید کا ایک شاہکار ہے جو حکمرانوں اور اشرفیہ کی منافقت، استحصال اور اخلاقی گراوٹ کو بے نقاب کرتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ ظاہری طور پر طاقتور اور باوقار دکھائی دیتے ہیں، ان کی طاقت دراصل غریبوں اور محنت کشوں کے خون پسینے کی مرہون منت ہے. اقبال اس شعر کے ذریعے عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی محنت اور وسائل کی قدر جانیں اور ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں استحصال سے بچیں، یعنی ان کی شکار نہ ہوں. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. سننے کا بے حد شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.